شرک اکبر کی کئی شکلیں مسلمانوں کے ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ قبروں کی پوجا کرنا اور عبادت کرنا۔ قبروں کی پوجا کرنا اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ مردہ اولیاء ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں اور مشکلات آسان کرتے ہیں، اور ان کی مدد طلب کرنا اور ان سے دعا مانگنا یا انہیں پکارنا، یہ سب شرک اکبر کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی طرح شفاعت اور سفارش طلب کرنے کے لیے یا شدت اور پریشانی دور کروانے کے لیے مردوں کو پکارنا اور انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو پکارنا بھی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تمہیں زمین میں عقلوں کا جانشین بناتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض لوگ کسی پیر، شیخ یا ولی کے نام کا ذکر کرنے کو اپنی عادت اور اس کے نام کو تقیہ کا نام بنا لیتے ہیں اور اسی کو ہر وقت پکارتے ہیں، جب بھی کوئی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، اور چاہے وہ پھسل جائے۔ اور جب بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے یا علی، کوئی کہتا ہے اے حسین، تو کوئی اے جیلانی، اے شاذلی، اے رفاعی، اے عید روز کہتا ہے، تو کوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پکارتا ہے، اور کوئی ابن الوان کو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ بعض قبروں کی عبادت کرنے والے ان کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر کے در و دیوار کو چھوتے ہیں، دروازوں چوکھٹ کا بوسہ کرتے اور قبر کی مٹی اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور اگر کوئی قبر دیکھ لیں تو اسے سجدہ کرتے اور اس کے سامنے عاجزی اور خاک ساری کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی اپنی غرض اور حاجت طلب کرتے اور یہ گڑگڑاتے ہیں کہ کسی بیمار کو شفا دیں یا لڑکا عطا کریں یا کوئی حاجت اور مشکل آسان کریں۔ اور کچھ لوگ تو قبر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں، اے میرے آقا، میں بہت دور کے شہر سے آیا ہوں، تو مجھے نا امید مت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ جو شخص غیر اللہ کو پکارتا اور اس سے دعا و پکار کرتا مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ تو قبروں پر جا کر سر منڈواتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس بعض ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے مناسک حج المشاہد، اور مشاہد کا مطلب ہے قبریں اور ولیوں کے مزاروں کا حج کرنے کا طریقہ۔ اور بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ دنیا کے کاموں میں دخل دیتے ہیں اور وہ نفع و نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔